ویل، تحریر گراسیلیانو راموس، برازیل۔ ویل مر رہی تھی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، جسم کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ کبھی چمکدار اور دبیس رہنے والی اس کی کھال اب لٹک رہی تھی، جیسے کوئی پرانا کپڑا جو ہڈیوں پر لپیٹ دیا گیا ہو۔ اس کی پسلیاں نمایاں تھیں، جسم پر بال جھڑ چکے تھے اور کئی جگہ گہرے زخموں سے خون رس رہا تھا جہاں مکھیاں بھنبھناتی بیٹھی تھیں۔ اس کا منہ سوج کر بے ڈھب ہو چکا تھا، جبڑے اتنی کمزوری سے لڑکھڑا رہے تھے کہ کھانا پینا ناممکن تھا۔ ویل کی بڑی بڑی آنکھیں جو کبھی چمکتی تھی اب دھندلی ہو چکی تھی، جیسے کسی دور کی یادوں میں کھوئی ہوں۔ اس کی دم جو کبھی بالوں سے بھری اور لہراتی تھی اب گنجی اور بے جان تھی۔ صرف چند بال باقی رہ گئے تھے جو ہر حرکت کے ساتھ جھڑتے جا رہے تھے۔ اس کا مالک اگسٹو، ایک کسان جس کی زندگی زمین اور جانوروں کے گرد گھومتی تھی، اسے دیکھ کر پریشان تھا۔ ویل اس کے خاندان کا حصہ تھی، ایک وفادار شکاری کتیا جو برسوں سے اس کے ساتھ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ویل پر دیوانگی طاری ہو رہی ہے، شاید درد اور بیماری نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اس نے پرانی دیہاتی طریقے آزمائے، اس کی گردن میں 3 بھٹے جلا کر ڈالے، سوچا کہ شاید یہ اسے سکون دے، مگر ویل کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ دیوار سے جسم رگڑتی، زخموں سے خون بہتا اور کانوں کو زور سے ہلاتی تاکہ مکھیاں اڑ جائیں۔ اس کی کراہوں سے گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ اگسٹو نے آخر فیصلہ کیا کہ ویل کو مزید تکلیف نہیں سہنی چاہیے۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ یہ واحد رحم تھا جو وہ اپنی وفادار ساتھی پر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی پرانی لمبی نال والی بندوق نکالی جو برسوں سے دیوار پر لٹکی دھول کھا رہی تھی۔ اس نے اسے احتیاط سے صاف کیا، بارود سے بھرا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ گولی ایک ہی وار میں ویل کو موت دے تاکہ اسے طویل اذیت نہ سہنا پڑے۔ اس کی بیوی وکٹوریا جو گھر کی 4 دیواری میں خاموشی سے خاندان سنبھالتی تھی، بچوں کو سنبھالنے میں ناکام رہی۔ دونوں بچے، بڑا جو 10 سال کا تھا اور چھوٹا جو 6 سال کا تھا، بار بار پوچھ رہے تھے کیا پاپا ویل کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے اگسٹو کو بندوق صاف کرتے دیکھ لیا تھا۔ ویل ان کے کھیل کا ساتھی تھی، وہ اس کے ساتھ دریا کے کنارے نرم مٹی پر لوٹیاں لگاتے، بکریوں کے چارے کے ڈھیر پر چھلانگے مار کر ہنستے کھیلتے۔ ویل ان کی ہر شرارت میں شامل ہوتی، کبھی ان کے ساتھ بھاگتی، کبھی ان کے پیچھے دم ہلاتی۔ بچوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ویل خطرے میں ہے۔ انہوں نے سونے کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وکٹوریا نے انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ بڑے کے سر کو اپنی رانوں میں دبائے، چھوٹے کی کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی تاکہ گولی کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ بچے اس شکنجے سے نکلنے کو بےتاب تھے، چیختے روتے، مگر وکٹوریا جھنجھلا رہی تھی۔ وہ خود بھی غم سے بوجھل تھی۔ ویل کی حالت دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگسٹو کا فیصلہ درست ہے۔ بیچاری ویل۔ اچانک فضا میں ایک دھماکہ گونجا، گولی کی آواز نے گھر کو ہلا دیا۔ وکٹوریا کے دل پر جیسے چھری چل گئی۔ بچوں نے زور سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ وکٹوریا نے جھنجھلا کر بڑے کے سر پر چپت لگائی۔ وہ چپت کھا کر چپ ہو گیا، چھوٹا بھی ساکت ہو گیا۔ وکٹوریا غم سے غصے میں بڑبڑائی، ایسا بیمار جانور گھر میں کھلا پھرے گا تو سب کو بیمار کر دے گا۔ مگر بچوں کی رونے کی آواز نے اسے ہلا دیا۔ اسے خیال آیا کہ شاید ویل پاگل نہیں تھی۔ اگر اگسٹو 1-2 دن اور انتظار کرتا، شاید وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ویل کی یاد اس کے ذہن میں گھومنے لگی، وہ دن جب ویل بکریوں کو باڑے تک لائی، جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی، جب وہ رات کو آتش دان کے پاس لیٹ کر سکون سے سوتی۔ اگسٹو ہاتھ ملتا گھر واپس آیا۔ اس کا چہرہ افسردہ تھا، آنکھوں میں دکھ، لبوں پر ہلکی سی کرب کی لکیر اور شاید خود پر غصہ۔ اس کی گولی ویل کے پچھلے حصے پر لگی تھی، وہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ پانی پینے باورچی خانے گیا، کھڑکی سے باہر دیکھا تو ویل بیرونی باڑ سے جسم رگڑتی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ خون سے لتھڑی تھی، لوتھڑا بن چکی تھی۔ اگسٹو کا دل ڈوب گیا، وہ جلدی سے باہر نکلا، بندوق دوبارہ بھری۔ ویل نے اگسٹو کو دیکھا تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس کی کمزور آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ وہ 3 ٹانگوں پر لڑکھڑاتی بکریوں کے باڑی کی طرف بڑھی، مگر دروازہ بند تھا۔ وہ پیچھے ہٹی، زخمی ٹانگ کو بار بار دیکھتی، کراہتی رہی۔ اس کی آواز میں درد تھا، جیسے وہ اپنے مالک سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اگسٹو نے دل پر پتھر رکھا، نشانہ لیا اور دوبارہ فائر کیا۔ گولی پچھلی ٹانگوں کے درمیان لگی۔ ویل چیخ پڑی، اس کی آواز فضا میں گونج گئی۔ وہ اپنے بیمار زخمی جسم کو گھسیٹتی قریبی جھاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہی جھاڑی تھی جہاں وہ گرمی میں نرم مٹی کے گڑھے میں پناہ لیتی تھی۔
जहाँ वो सुकून पाती थी। दूसरे फायर की आवाज ने घर को दोबारा हिला दिया। बच्चों के साथ विक्टोरिया की चीखें बुलंद हुई। वो रोते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। विक्टोरिया खुद सिसकियां लेती रही। उसका दिल कह रहा था कि ये जुल्म है, मगर दिमाग उसे खामोश रहने को कहता था। अगस्टो झाड़ी के पास खड़ा व्हील को सिसकता घिसटता देखता रहा। उसका दिल भारी था, आंखें भीग रही थी। व्हील की तकलीफ उसे खाए जा रही थी। वो इस मंजर की ताब न लाकर कंधे झुकाए घर की तरफ चला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे वो खुद जख्मी हो। व्हील झाड़ी के करीब पहुंचकर गिर पड़ी। उसने सर उठाया, अगली टांगे हिलाई, पिछला धड़ उठाने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म नाकाम हो गया। जोर लगाने से उसका जिस्म मुड़ गया। वो सीधा ना कर सकी। प्यास से उसका हलक खुश्क था, जैसे कोई आग उसे जला रही हो। उसकी आंखों पर धुंध गहरी होती गई। उसने भौंकने की कोशिश की, मगर सिर्फ हल्की सी पफ की आवाज निकली। कराही जारी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ती गई। खून बहने से उस पर नकाहत तारी हो रही थी। उसके दिल में अगस्टो को काटने की ख्वाहिश जागी। वही अगस्टो जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, मगर वो एक इंच भी ना हिल सकी। उसने अपने जिस्म पर नजर दौड़ाई, मगर धुंध ने सब कुछ ढक दिया। उसके नथनों में जंगली चूहों की बू आई, वो चूहे जो उसकी पसंदीदा ग़िज़ा थे। उसका दिल चाहा कि पहाड़ की कोह में जाकर उनका शिकार करे, जैसे वो सेहतमंद दिनों में किया करती थी। उसने होठों पर ज़बान फेरी, मगर कुछ महसूस ना हुआ। चूहों की बू खत्म होती गई। उसकी समाध धीमी पड़ रही थी। उसने जोर से भौंकने की कोशिश की, मगर सिर्फ एक हल्की सी आह निकली। अचानक उसे अगस्टो की मौजूदगी का एहसास हुआ। हाथ में वही अजीब चीज, बंदूक थी। वो समझ ना सकी कि ये क्या है, मगर एक अनजाना खौफ उसके जिस्म में दौड़ गया। उसने खिसकने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ ना दिया। उसकी आंखें भारी होती गईं, जैसे कोई बोझ उन्हें बंद कर रहा हो। उसके दिल में अगस्टो के लिए प्यार ही प्यार था। वो उसके सामने पैदा हुई थी। उसकी सारी जिंदगी उसके साथ गुजरी थी। जब वो ताली बजाता, वो बकरियों को इकट्ठा करती, उन्हें बाड़ी तक लाती। वो उसकी वफादारी का सिला थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, देखा कि अगस्टो वो चीज समेत जा चुका था। उसने इत्मीनान का सांस लिया। दूर से बकरियों के गले की घंटियों की आवाजें आईं। वो बेचैन हुई। ये बकरियां कहाँ घूम रही हैं? उन्हें बाड़ी लाना उसकी जिम्मेदारी थी। अचानक उसे बच्चों की याद आई। वो सुबह से उसके पास नहीं आए थे। उसका दिल भारी हुआ। वो कहाँ है? क्या वो उसे भूल गए? रात गहरी होती गई। फिजा पर मुकम्मल खामोशी थी। व्हील की सांस लेने में दुश्वारी बढ़ रही थी। उसने मुंह खोला, मगर सांस रुकी रुकी थी। उसके जहन में ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। उसे याद न था कि शाम को 2 फायर हुए। उसका पिछला धड़ नाकारा हो गया और वो मुश्किल से झाड़ी तक पहुंची। वो ख्यालों में घर के अंदर थी, आतिशदान के पास, जहाँ विक्टोरिया ने उसके लिए बोरी बिछाई थी। वो गर्मी जज्ब करती, सुकून पाती, मगर अब उसका जिस्म कांप रहा था। शायद विक्टोरिया आतिशदान जलाना भूल गई। कपकपाहट उसके पेट से सीने तक फैल गई, जैसे कोई ठंडी लहर उसे निकल रही हो। कुछ ही देर में व्हील गहरी नींद में चली गई। अब वो एक खुशगवार दुनिया में जागेगी, जहाँ जंगली चूहे बहुत होंगे, जहाँ वो अगस्टो के हाथ चाटेगी। दोनों लड़के उसके साथ नरम मिट्टी पर लोटियां लगाएंगे। तीनों मिलकर बड़े बाड़े में बकरियों के साथ छलांगे लगाएंगे, और वो दुनिया फरबा जंगली चूहों से भरी होगी, जहाँ दर्द, जख्म और खौफ का कोई वजूद ना होगा।